बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साले दवम। आज का हमारा लेक्चर ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल पर मुश्तमिल है। पिछली गुज़िश्ता गज़ल में दर्द का तारुफ़ और उनकी खसूसियत के हवाले से हम मुफस्सिल बात कर चुके हैं, ताहम उसका मुख्तसरन जायज़ा ले लेते हैं। ख्वाजा मीर नाम और दर्द तखल्लुस था, दिल्ली में पैदा हुए थे और इनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब अपने अहद के सूफ़ी और शायर थे। यूं दर्द को तसव्वुफ़ और शायरी विरसे में मिली थी और दर्द ने अपने वालिद की सरपरस्ती में ही तसव्वुफ़ के असरार और रमूज़ से आगाही हासिल की थी। दर्द उर्दू शायरी के वो पहले शायर हैं जिनके यहाँ तसव्वुफ़ बराए शेर गुफ्तन नहीं बल्कि एक रूहानी और फ़िक्री तजर्बा था। इसीलिए आपकी शायराना फ़िक्र में अखलाक व मार्फत और इश्क़ हकीकी के साथ साथ तसव्वुफ़ की मखसूस इल्मी इस्लाहात भी दिखाई देती हैं। हरचंद आपकी शोहरत बतौर सूफ़ी शायर के ज़्यादा है, ताहम इनके कलाम में इश्क़ मिजाजी की वारदात का बयान भी है। दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है मगर इसमें अखलाक व तसव्वुफ़, कैफ़ियत क़ल्बी, वारदात हुस्न व इश्क़ सभी कुछ मौजूद है। गज़ल का पहला शेर देखिए। क्या फ़र्क दागो गुल में के जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। दाग से मुराद धब्बा निशान, गुल से मुराद फूल, बू से मुराद खुशबू। किस काम का मुराद किसी काम का नहीं, बेकार, फजूल, बेफायदा। जिस फूल में खुशबू ना हो उसमें और दाग में कोई फर्क नहीं। इसी तरह वो दिल जिसमें तू यानी अल्लाह ताला नहीं, वो बेकार है, किसी काम का नहीं, बेफायदा है। यानी मुवाजना पेश किया जा रहा है यहाँ पे कि पहले मिसरे में देखिए कि ऐसे फूल को कि जिसमें महक नहीं है, बू नहीं है, उसको दर्द जो है एक धब्बा, एक दाग करार दे रहे हैं। क्यों? फूल की इनफरादियत या फूल की पहचान उसकी खुशबू से है, उसकी महक से है। अगर उसके अंदर खुशबू ही मौजूद नहीं तो वो एक रंगीन धब्बा कहा जा सकता है उसे। और ऐसे ही वो ऐसे दिल को भी बेकार और बेफायदा करार दे रहे हैं कि जिसमें अल्लाह की याद नहीं, अल्लाह का जिक्र नहीं। वो दिल जो अल्लाह की याद से खाली हो वो बेकार है, मुर्दा है। फूल की इनफरादियत भी उसकी महक और उसकी खुशबू से है और इसी तरह दिल में अगर इश्क हकीकी नहीं तो वो दिल भी किसी काम का नहीं है। दर चूँकि एक बाअमल सूफ़ी थे और उनकी पूरी ज़िंदगी ही इश्क हकीकी के रंग में रंगी हुई थी और यही रंग उनके कलाम में भी जा बजा दिखाई देता है। सूफिया का कहना है कि दिल खुदा का घर है और फरमाने इलाही क्या है कि मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। और एक सूफी की तमाम तर इबादत और रियाजत का महवर भी यही आरजू होती है कि दिल को गैर अल्लाह से पाक कर दिया जाए ताकि उसमें ज़ाते इलाही की तजल्लियात जलवा फिगन हो। और ये कब मुमकिन हो सकता है? जब दिल हर तरह की हवा और हवस से, हिरस से, आलूदगी से, आलाइशों से पाक हो। इसीलिए दर्द कहते हैं कि वो दिल जिसमें महबूबे हकीकी की ज़ात जलवागर ना हो, ऐसा दिल जो जिक्र इलाही से खाली हो, गाफिल हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और इस वजाहत के लिए वो फूल और दाग का मुआजना कर रहे हैं कि फूल की पहचान उसकी खुशबू है वरना उसकी कोई अहमियत नहीं, वो महज एक रंगदार धब्बे की मानिंद है। और इसी तरह दिल की जिंदगी का मदार जो है वो जिक्र इलाही पर है। ऐसे दिलों को मुर्दा और जंग आलूदा करार दे दिया जाता है जो अल्लाह की याद से तही हो, अल्लाह की याद से खाली हो।
وہ بیکار ہیں، وہ کسی کام کے نہیں۔ حوالے کا شعر دیکھیے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ ہو گیا مہماں سرائے کثرت موہوم آہ، وہ دل خالی کہ تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ اگلا شعر دیکھیے، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہرگز کبھو نہ ہو۔ حول و قوت کا مطلب ہے طاقت اور قدرت، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مخفف ہے، یعنی کسی میں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے سوائے خداوند بزرگ و برتر کے۔ جو ہم سے ہو سکے ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، مراد ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہمارے کام۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہوگا کہ اگر تیری طاقت درمیان نہ ہو تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم سے کبھی نہ ہو پائے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ چونکہ درد ایک بعمل صوفی شاعر تھے اور تصوف کی گہری چھاپ ان کے کلام میں دکھائی دیتی ہے، تو صوفیہ کے دو گروہ ہیں، ایک نظریہ جبر پر یقین رکھتا ہے جبکہ دوسرا نظریہ قدر پر۔ جبری صوفیہ کے مطابق انسان اس دنیا میں مجبور محض ہے، یعنی لاچار ہے، بے بس ہے، اس کا اس دنیا میں آنا، یہاں سے چلے جانا، اچھے یا برے اعمال و افعال کا مرتکب ہونا، ان سب چیزوں میں اس کی اپنی مرضی جو ہے وہ قطعی طور پر شامل نہیں ہے۔ اور جبکہ قدری صوفیہ کے نزدیک انسان اگرچہ بعض معاملات میں بے اختیار ہے، لیکن اسے نیکی اور برائی کے دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی اس کو عقل و شعور بھی دے دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے لیے اچھائی یا برائی کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ لیکن جبری صوفیہ کے مطابق کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اچھا یا برا، وہ اس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ جیسے امیر نے بھی کہا تھا، ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ہم میں نیکی کی قوت اگر ہے یا برائی سے بچنے کی اگر طاقت ہے، تو ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم کبھی نہ کر پاتے اگر اللہ کی قدرت شامل حال نہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا خود مختار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی۔ آپ نے فرمایا آپ دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، اس نے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یعنی میں نہیں کر سکتا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ بس اسی حد تک انسان با اختیار ہے۔ درد کا تعلق بھی جبری صوفیہ کے طبقے سے ہے، اور وہ بھی اس شعر میں انسانی بے بسی اور بے چارگی کا مضمون جو ہے وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی نیک یا اچھا کام سرزد ہوتا ہے تو اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، وہ تو بے بس ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو اس سے یہ سب کروا رہی ہے، اور اسی کی طاقت ہے کہ اگر وہ برائی سے بچ رہا ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ یعنی مختصر یہ کہ انسان کو توفیق خداوندی اگر حاصل نہ ہو تو وہ کوئی بھی کام محض اپنی کوشش و قوت کے بل پر ہرگز انجام نہیں دے سکتا۔
اگلا شعر دیکھیے. جو کچھ کے ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی کہ کچھ آرزو نہ ہو. اگرچہ ہم نے جس شے کی بھی آرزو کی وہ ہمیں مل گئی مگر ہماری آرزو یہی رہی کہ کسی چیز کی اب آرزو نہ ہو. در چکے ایک صوفی شاعر تھے اور صوفیہ میں اور عام لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صوفی اور اہل فقر کی زندگیاں جو ہیں وہ دنیاوی خواہشات اور احتیاجات سے قطعی بے نیاز ہوتی ہیں. یعنی ان کے نزدیک خواہشات کا پیدا ہونا انہیں اصل مقصد حیات سے دور کر دیتا ہے. اس لیے زندگی کی ضروریات، عیش و آرام اور رعنائیاں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. اور درد بھی یہاں جو ہے وہ تسلیم و رضا کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اگرچہ ہم نے جو بھی مانگا ہمیں ملا تاہم یہ دل میں خواہش رہی کہ اب مزید کسی چیز کی تمنا نہ کی جائے. یعنی ان کا کہنا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہوئی ہے اور اب یہی خواہش باقی رہ گئی ہے کہ مزید کوئی خواہش دل میں پیدا نہ ہو. عموماً دنیا میں رہتے عام انسان جو ہے وہ اس کی مادی آسائشوں اور اشیاء کے حصول کی آرزو کرتا ہے اور یہ انسانی فطرت کا خاصہ بھی ہے کہ انسان کو جتنا بھی مل جاتا ہے وہ قناعت نہیں کرتا بلکہ اس کی خواہشات کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ رکنے نہیں پاتا، وہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس کی خواہشات اور اس کی آرزویں جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن صوفیہ کے نزدیک جو ہیں یہ دنیا کی رنگینیاں، رعنائیاں، آسائشیں، ضرورتیں ان کے لیے کوئی کشش نہیں ہے ان کے اندر، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خواہش پیدا ہی نہ ہو. حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہش کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. یعنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ضبط نفس کا مظاہرہ کرنے کا جو ہے وہ درس دیا جا رہا ہے. آج کا ہم اپنا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. بقیہ کے اشعار ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. اللہ حافظ.